الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ایک مختصر سی ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں میں نے یونس گوہر شاہی کے متعلق آگاہ کیا تھا اور اس کے عقائد پر ایک سرسری گفتگو کی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گفتگو نامکمل تھی اور کافی وضاحتیں درکار تھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میری تازہ تحقیق کے مطابق یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس فتنے کا آغاز اس کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی نے ڈھوک نامی ایک دیہات سے کیا تھا جو پاکستان کے پنجاب میں واقع ہے۔ وہاں سے راولپنڈی کے کچھ علاقات میں اس نے تبلیغ کی تھی، اپنے نظریات پھیلائے تھے۔ پھر جب یہ فراری اختیار کر لندن میں مقیم ہوئے تو لندن کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا، لیکن آج یہ لندن سے نکل کر ہالینڈ، جرمنی، ترکی، نیپال، سری لنکا، یہاں تک کہ ہندوستان کے دارالخلافہ دلی اور بہار کے دیہات تک پہنچ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے ایام میں یا چند سالوں میں یہ ایک عظیم فتنہ بن کر رونما ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ 21ویں صدی کا بہت بڑا فتنہ ثابت ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کا جو قائد ہے، جو اس کا رہنما اور رہبر ہے، یونس گوہر شاہی، اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ کسی بھی تحریک، جماعت یا کوئی نظریاتی تنظیم ہو، اس کی عکاسی اس کا قائد کرتا ہے، یعنی جماعت کا ریفلیکشن اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ یہ کلپ ملاحظہ فرمانے سے پہلے دو باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ پہلا یہ کہ کسی بھی مسلم یا مومن کی کردار کشی یا اس کی عیب گوئی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی ہے، لیکن جہاں بات ایمان کی اور دین کے اہم پہلوؤں کی ہوتی ہے، مثلاً عقائد کی بات آتی ہے، تو وہاں اس کی اجازت ہے۔ جیسے محدثین نے راویوں کے کردار اور اخلاق پر کلام کیا ہے، اور اسی طرح اہل حق نے ہر زمانے میں اہل باطل اور ان کے نظریات و قائدین پر تحریر اور تقریر دونوں سے کام لیا ہے۔ دوسری بات، اس کلپ میں کچھ ایسے کلمات ہیں جو ہو سکتا ہے سامعین کو اس سے اعتراض ہو، لیکن ان کی قباحت اور خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپنے کانوں سے سن لیں کہ کیسے خبیث لوگ کس قسم کے نظریات کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب قوم و ملت کو وحدانیت اور اتحاد کی نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم یعنی خانہ کعبہ کے کوئی جو ہے زرخیز غلام نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو تمہارے یعنی کمانے کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کی کیوں حفاظت کریں ہم معمولی انسان نہیں ہیں، ہم معمولی انسان نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں کیا، اور اب بھی ہم ہر سیاستدان کے منہ پر خود نہیں پیشاب کرتے، اپنے گلی کے کتوں کو کہتے ہیں جاؤ مود دو۔ طاہر القادری کی طرح بول رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان سب کی انٹری پاکستان میں بین، سب کی، سب کو نکال دو، بہن چودوں کو ڈپورٹ کر دو باہر۔ جس نے حج کرنا ہے وہ وہاں جا کے ماچودا ہے، ہم حج کے بغیر ہی بہتر ہیں، ہم نے ایسی جگہ حج کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا ساتھ دینا جمہوریت ہے اور اسلام ہے تو لعنت ہے ایسی جمہوریت اور ایسے دین پر۔ ہمیں تو پوری دنیا کو آگ لگا دینی چاہیے، اور نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا، میں امام مہدی کی قسم اٹھاتا ہوں، نہیں چھوڑوں گا میں اس دنیا کو۔ ماں باپ کو کوڑے ماریں گے، بہن کے لوڑے کو کوڑے مارو ماں باپ کو۔
बल्कि गांड मारो बहन चोदों। हिंदुओं के लिए बड़े बड़े हुकूमत की सतह पर बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, बड़े बड़े चर्च बनाएंगे। यहूदियों के लिए कह देंगे तुम अपने सिनेगॉग बना लो, स्टेट फंड देगी। नहीं, ये तो होगा, ये इसमें शक ना करना, इसमें शक ना करना, गुंजाइश नहीं है शक की। सरकार ने जो फरमाया है ना कि हम अपनी पूरी शान से आएंगे, उस शान के अंदर ये मंसूबा शामिल है। अस्तगफिरुल्लाह। देखा आपने, इसके अखलाक और इसके किरदार का ये मयार है, और दूसरी तरफ ये मुसलमानों को वहदानियत और इत्तेहाद का दर्ज दे रहा है। अब आइए इस फितने के बानी रियाज़ अहमद गौहर शाही मलून अव्वल की ज़िंदगी के चंद हालात पर नज़र डालते हैं, और फिर उसने किन अक़ाइद और किन नज़रियात की तबलीग़ की और क्या दावे किए। आइए मुलाहिज़ा फरमाइए। अब ये अल्लाह की ज़ात है, ज़ात कदीम। अब अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ इजहार फरमाए हैं, जब अल्लाह ताला ने तो अल्लाह ताला के जो अपने जो वजूद से अल्लाह ताला के अक्स निकले हैं, उसमें जो है आप सिफात पहले रख लें, अल्लाह की सिफात। उसके अलावा फिर जो है उन सिफात में जो है, जब अल्लाह ने मखलूक बनाई है तो मखलूक बनने के अमल से वो खालिक हुआ है। मौलवियों की बातों में नहीं जाना, वो जो अल्लाह की सिफ्त खालिक होने वाली है वो खुद हादिस है, क्योंकि खालिक हमेशा से तो था नहीं। हमेशा से कौन है? अल्लाह। जब वो छुपे हुए खजाने में था तब वो खालिक नहीं था, तो तगय्युर वाक़े हुआ है। इन मौलवियों की बात पर नहीं जाना, ये तुम्हें काफिर बना देंगे। समझ गए आप? तिफले नूरी आया है, जुस्सा तौफीक इलाही आया, इनको वासिलीन को अल्लाह तो कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का वजूद में से कोई चीज आई है, इलाह के वजूद में से तो नहीं आई ना। इनको अल्लाह कहा जा सकता है लेकिन इलाह नहीं कहा जा सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह कहा जा सकता है, लेकिन इलाह, माबूद, खालिक नहीं कहा जा सकता। ना ये मोहब्बत है ना ये जज्बात हैं, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत पर आपको ईमान लाना है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अभी आपने जो मुशाहिदा फरमाया, ये इनका अक़ीदा है, ये रब्बुल अरबाब का अक़ीदा कहलाता है। इस रब्बुल अरबाब अक़ीदे की हकीकत ये है, इनका मानना है कि जब अल्लाह ताला ने तख्लीक़ का इरादा किया और कुन फ़यकून कहा, तो तमाम मखलूक़ वजूद में आनी शुरू हो गई, और इतनी तादाद में वजूद में आ गई कि अल्लाह ताला से संभाले नहीं संभलती थी, नाऊज़ु बिल्लाह। फिर अल्लाह ने अपनी ही मखलूक़ से चंद अरबाब मुक़र्रर किए जो अल्लाह ताला की इस कायनात के इंतज़ाम और अहतमाम में अल्लाह के माऊन हैं, और इस मलऊन रियाज़ अहमद गौहर शाह को ये अल्लाह का माऊन समझते हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और इसने जो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह कहा जा सकता है, नाऊज़ु बिल्लाह। ये एक ऐसी बात है जिसका इर्तिकाब कुरैश मक्का ने भी नहीं किया। जब उनसे कहा गया, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इनसे कहिए, कुल मन खलक़स समावाति वल अर्द सयक़ूलून अल्लाह। जब आप इनसे पूछेंगे कि बताओ ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ किसने की, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ने की। यानी अल्लाह ताला, ये लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह का इसमें ख़ास है, ये कोई सिफ़त नहीं है। अल्लाह, अल्लाह ताला का इसमें ख़ास है। इलाह और अल्लाह में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इलाह की ही सिफ़त अल्लाह लफ्ज़ से ज़ाहिर होती है, लेकिन ये अल्लाह का इसमें ख़ास है। तो ये दोनों में शिर्क के मुर्तकिब हैं, एक तो अल्लाह की ज़ात में भी और अस्मा व सिफ़ात में। और ये ऐसा शिर्क है जो आज तक किसी कट्टर से कट्टर मुशरिक या हरबी काफिर ने भी इसका इर्तिकाब नहीं किया। आइए अब इनका दूसरा अक़ीदा मुलाहिज़ा फरमाइए। अब ये जितने भी मौलवी हैं, सारी किताबें एक तरफ रख दो भाईजान, सारी किताबें। सिर्फ ये बताओ इस आयत का मतलब क्या है, वला तुते मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना।
اللہ کا حکم ہے کہ اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اب بھلے آپ 10,000 کتابیں اپنے اوپر لاد لیں، آپ کی پیروی جائز نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ سمجھ گئے؟ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کسوٹی دے رہا ہے اس آیت میں۔ اب ایسے تو بڑی آسانی سے آپ سن کے چلے جائیں گے، اوہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے سوچا کہ یار چلو کسوٹی تو استعمال کرو، دیکھے تو صحیح کہ پیروی کس کی کرنی چاہیے کس کی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ یہ سوچیں گے ابے بھائی اس کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا غافل ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ پرابلم، دیٹ از اے جینوئن پرابلم۔ ابھی اللہ نے تو آرام سے کہہ دیا کہ بھائی ولا تطع، مت کرنا اطاعت، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے اس کی اطاعت و پیروی نہ کرنا۔ لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے قلب کو اللہ نے غفلت میں رکھا ہوا ہے یا اس کا قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ یہی کسوٹی سیدنا گوھر شاہی نے دی۔ اس آیت کا جواب نہیں کسی کے پاس، کسی کے پاس آ جائے کوئی سامنے، اس کا جواب دیا ہے سیدنا گوھر شاہی نے۔ ورنہ سارے مفتی آ جائیں، سارے شیخ الاسلام آ جائیں اور بتائیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کیسے پہچان ہوگی ہم کو کہ فلاں بندے کا دل ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی جو تفسیر اس نے کی ہے، اس قسم کی تفسیر پچھلے 1400 سال میں جتنے مفسرین گزرے ہیں، مفسرین کے علاوہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بیان نہیں کی، نہ صحابہ نے، نہ سلف صالحین نے۔ یہ جو آیت اس نے تلاوت کی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے قریش کو دعوت دی تو ان میں سے چند سرداروں نے یہ کہا کہ محمد تم پہلے اپنے پاس سے ان اراذیل کو، ان غلاموں اور کم تر درجے کے لوگوں کو اپنے پاس سے دور کرو، تب ہم تمہاری مجلس میں شریک ہوں گے اور تمہاری گفتگو سنیں گے۔ اس بات پر یہ قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے، اور اس آیت میں جو لفظ ذکر آیا ہے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں ذکر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کہا گیا ہے۔ لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اصل میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس کا دل جاری ہو چکا ہے، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے، اور ریاض احمد گوھر شاہی اور یونس گوھر شاہی، ان کا سارا زور قلب کے جاری ہونے پر ہے۔ نہ یہ نماز کی ترغیب دلاتے ہیں، نہ اس کا حکم دیتے ہیں، نہ روزوں پہ اتنا زور ہے، نہ زکوٰۃ پر، نہ حج پر، سارا زور ان کا دل کے جاری ہونے پر، یعنی وہ ایسی مشق بتاتے ہیں، ایسے وظائف بتاتے ہیں کہ جس سے کہ گویا دل آپ کا اللہ کا نام لینا شروع کر دیں۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ دل کا جاری ہونا، اور ان کے نزدیک جس کا دل جاری ہو گیا وہی ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے پاس اللہ کا نور اور نور ہدایت ہے، اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے دل مردہ ہیں۔ اس نقطے کی طرف وہ اس آیت کو استعمال کر رہا ہے۔ اب آئیے ملاحظہ کیجئے کہ اس نے مہدی، امام مہدی ہونے کا جو دعویٰ کیا اس کے متعلق ایک کلپ ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ اس دعوے کے بعد پہلا دعویٰ اس نے پاکستان میں کیا تھا، کہا تھا کہ چاند میں جو شکل نظر آ رہی ہے انسانی صورت، وہ میری اپنی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری امامت کا اعلان کیا ہے۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ میں اس پر مقدمہ چلا توہین رسالت کا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور لندن میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے غیبانہ یعنی ان ایبسینشیا اسے 59 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ آئیے ملاحظہ کیجئے۔
Tell me about Sayyidina al-Mahdi. We know something about Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. بھائی پوچھ رہا کہ آپ مہدی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ امام مہدی کے بارے میں وہ امام مہدی بندوں میں سے ہوگا نا. اللہ تعالیٰ امام مہدی سب ملکوں کے لیے بنائے گا نا. ایک ہی وقت میں سب کو پتہ چلنا چاہیے نا. بالکل. کیوں جی؟ ایک ہی ہوگا. جب ایک ہوگا تو سارے ملکوں کے لیے ایک ہوگا نا. بھائی یہ شیخ تو اپنے اپنے ملک کے لیے ہے نا. میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا, سب ملکوں کے لیے ہوگا نا. میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا, سب ملکوں کے لیے ہوگا نا. میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا, سب ملکوں کے لیے ہوگا نا. میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا, سب ملکوں کے لیے ہوگا نا. پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا کے لیے ہوگا تو پوری دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا نا. یہ تھا وہ ملعون جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اور پھر چند عرصے بعد اس کا وہاں پر انتقال ہو گیا. وہ بھی بڑے مشکوک حالات میں اس کا انتقال ہوا. اس سے پہلے اس پہ کئی مقدمے چلے لندن میں بھی, لیکن جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے پیروکاروں نے اسے چھپا دیا اور یہ اعلان کیا کہ گوہر شاہی, ریاض احمد گوہر شاہی اب غیابت میں چلے گئے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ پھر ظاہر ہوں گے. اب آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے جو پیروکار ہیں یہ خود یونس گوہر شاہی اور اس کے ماننے والے, وہ ریاض احمد گوہر شاہی کے متعلق کیا عقیدت مندی رکھتے ہیں, کیا تصور کرتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں ریاض احمد گوہر شاہی کو, ملاحظہ فرمائیے. حضرت سیدنا گوہر شاہی نے لاکھوں مرتبہ اللہ کا دیدار کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, درجنوں افراد کو اللہ کا دیدار کرایا اور سینکڑوں افراد کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچایا. کئی انبیاء ملاقات کرنے کے لیے آئے, لیکن سیدنا گوہر شاہی کے دیدار الہی اور ان انبیاء اکرام سے ملاقات اور دیدار کی تشہیر نہیں کی گئی. کیا وجہ ہے کہ جب 1997 میں 29 جولائی کو امریکہ میں تاؤس کے مقام نیو میکسیکو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا گوہر شاہی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے, تو اس ملاقات کی تشہیر کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ سیدنا گوہر شاہی سے عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی ہے. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں دوبارہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آنا ہے, اور یہ جو ملاقات عیسیٰ علیہ السلام کی سیدنا گوہر شاہی سے ہوئی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی سیدنا گوہر شاہی سے ملاقات کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. دیکھا آپ نے, اس نے تین باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ ریاض احمد گوہر شاہی نے لاکھوں دفعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے, کیا ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کو کروایا بھی ہے. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماع کا, جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کا جو واقعہ ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, لیکن اس گفتگو کے دوران ایک نوری پردہ درمیان میں حائل رہا. اب اس کے متعلق جو کلام ہوا ہے, سلف صالحین میں اس کے متعلق دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا, ان بشری آنکھوں سے, ان انسانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اور اس کے متعلق ایک صحیح اور مستند حدیث وارد ہوئی ہے جو صحیح بخاری کی جلد دوم سورہ انعام کی تفسیر کے تحت وارد ہوئی ہے. سورہ انعام کی ایک آیت ہے, لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے ادراک میں نہیں لا سکتا. مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, جبکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات پر ادراک رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے.
اس آیت کی تفسیر کے تحت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث وارد ہوئی ہے کہ جس کسی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے وہ جھوٹا ہے، یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بشری آنکھوں سے نہیں کیا بلکہ اپنے دل کی آنکھ سے کیا ہے۔ بہرحال پہلی رائے ہو یا دوسری رائے ہو، دونوں آراء سے ثابت یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود ان بشری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا، تو یہ ریاض احمد گوہر شاہی کی کیا حقیقت اور کیا اوقات ہے کہ اس نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ لاکھوں دفعہ اللہ کا دیدار کیا ہے، اور اسی پر اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے متبعین کا بھی دیدار کروایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ زبان سے تو نہیں کہتے ہیں لیکن ان کے عقائد یہ بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درجے سے بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا کہ تمام انبیاء اکرام گوہر شاہی کی ملاقات کو آئے، یہ گیا نہیں وہ آئے، ٹھیک۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گوہر شاہی ریاض گوہر شاہی کے ہاتھ پر بیعت کی، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ احادیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جو امام مہدی، جو حقیقی امام مہدی ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوگا دمشق کی مسجد اموی میں، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت دی جا رہی ہوگی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے تو امام مہدی آپ کو امامت کی دعوت دیں گے، لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، لہٰذا امامت کا حق آپ کا ہے، وہ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر امام مہدی کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ تو جو حقیقی مہدی ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میکسیکو میں، کہیں عرب کے ملک میں یا مکہ یا مدینے میں نہیں، بلکہ جو جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ امریکہ کے میکسیکو شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس ملعون ریاض احمد گوہر شاہی سے ہوئی، اور نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام نے اس ملعون کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ ان عقائد سے ہماری حفاظت کرے، اور جو اس جال فریب میں پھنس گئے ہیں اللہ ان کو نیک توفیق دے کہ وہ پلٹ کر اپنے دین کی طرف رجعت کریں اور اس فتنے سے نجات پائیں۔ یہ تھا وہ خلاصہ جو میں نے کوشش کی کہ انہی کی زبان سے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں، بجائے اس کے کہ میں اس کی وضاحت کرتا۔ میں نے کوشش کی کہ وہی کلپ میں اس نشست کے دوران چلاؤں اور آپ انہی کی زبانی ان کی خرافات سن لیں، تاکہ جو لوگ اس جال میں پھنسے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ مستقبل میں اگر کوئی ان کا مبلغ یا کوئی پرچاردھاری آپ کے پاس پہنچے تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہو۔ اور یہ ان لوگوں کو ہدف بناتے ہیں، اپنا شکار بناتے ہیں جن کو دین اسلام کا بنیادی علم بھی نہیں ہوتا، یعنی عقائد کی جو بنیادیں ہیں اس سے بھی یہ لا علم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ اپنا ایزی ٹارگٹ، سافٹ ٹارگٹ بناتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے متعلق جتنا ضروری علم ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے فرائض کے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بابت جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو تصور ہونا چاہیے، انبیاء کے متعلق، آخرت کے متعلق، اور آخر زمانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں۔ میں یہ اضافہ کر رہا ہوں ہمارے لیے آج، کیونکہ ہم آخری زمانے میں زندہ ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے سور پھونکے جانے والا جو لمحہ ہے یہ آخری زمانہ کہلاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو موضوعات کے نام پہ یہ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، ان تینوں کا تعلق آخری زمانے سے ہے۔ تو چونکہ ہم آخری زمانے کے باشندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان موضوعات پر ضروری علم، کامل نہیں تو نہیں، کم سے کم جتنا ضروری علم ہے وہ حاصل کریں۔
اور ایک آخری گزارش بلکہ کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک برسر وقت پہنچتی رہیں، اور مستقبل میں انشاءاللہ اہم موضوعوں پر گفتگو ہوگی، مثلا اتحاد بین المسلمین، دور فتن، سودی معیشت، نظام باطل اور بین الاقوامی سطح پر جتنے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے کرنٹ افیئرس ہوں یا برننگ ایشوز ہوں، ان سب پر انشاءاللہ مستقبل قریب میں گفتگو ہوگی۔ اگر آپ اسے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بروقت انشاءاللہ یہ معلومات فراہم ہوتی رہے گی۔ وآخر الدعوانی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔